بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خانہ داری کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عائشہ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی بلند اور عالیشان عمارت نہ تھی۔ بنی بخار کے محلہ میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے۔ انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب واقع تھا۔ اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر مغرب رخ اس طرف واقع تھا کہ گویا مسجد نبوی اس کا صحن بن گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازہ سے ہو کر مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ جب مسجد میں معتکف ہوتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے اور حضرت عائشہ بالوں کے اندر کنگھا کر دیتی۔ کبھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرہ کے اندر ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مانگ لیتے۔ حجرہ کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں اور کھجور کی پتیوں اور ٹہنیوں سے مسقف تھا۔ اوپر سے کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ بارش کی زد سے محفوظ رہے۔ بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا۔ دروازہ میں ایک پٹ کا کواڑ تھا، لیکن وہ عمر بھر کبھی بند نہ ہوا۔ پردہ کے طور پر ایک کمبل پڑا رہتا تھا۔ حجرہ سے متصل ایک بالا خانہ تھا جس کو مشربہ کہتے تھے۔ عیلا کے ایام میں آپ نے اسی بالا خانہ پر 1 مہینہ بسر فرمایا تھا۔ گھر کی کل کائنات 1 چارپائی، 1 چٹائی، 1 بستر، 1 تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے 1-2 برتن، پانی کا 1 برتن اور پانی پینے کے 1 پیالہ سے زیادہ نہ تھی۔ مسکن مبارک گو منبع انوار تھا، لیکن راتوں کو چراغ جلانا بھی صاحب مسکن کی استطاعت سے باہر تھا۔ کہتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی تھیں اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ گھر میں کل 2 آدمی تھے، حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ دن کے بعد بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نام کی ایک لونڈی کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ جب تک حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا صرف 2 بیویاں رہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز بیچ دے کر حضرت عائشہ کے حجرہ میں شب باش ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب اور ازواج بھی اس شرف سے ممتاز ہوئیں تو حضرت سودا نے اپنی قبر سینی کے سبب اپنی باری حضرت عائشہ کو اِسارن دے دی۔ اس بنا پر 9 دن میں 2 دن آپ حضرت عائشہ کے گھر مقیم رہتے۔ گھر کے کاروبار کے لیے بہت زیادہ اہتمام و انتظام کی ضرورت نہ تھی۔ کھانا پکنے کی بہت کم نوبت آتی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ فرماتی تھی گھر میں مہینہ بھر آگ نہیں جلتی تھی، چھہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سالانہ مصارف کے لیے وظائف مقرر کر دیے تھے۔ 80 وسق بار شتر، چھہارا اور 20 وسق جو۔ لیکن اسعار و فیاضی کی بدولت سال بھر کے لیے یہ سامان کبھی کافی نہ ہوا۔ صحابہ اپنی محبت سے تحفے اور ہدیے عموماً بھیجتے رہتے۔ بالخصوص جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام کی باری ہوتی، لوگ قصداً ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ باہر سے تشریف لاتے اور دریافت فرماتے کہ عائشہ کچھ ہے؟ جواب دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں، اور پھر گھر بھر روزہ ہوتا۔ کبھی بعض انصار دودھ بھیج دیا کرتے تھے، اسی پر قناعت کر لیتے۔ اس عقل و شعور کے باوجود جو فطرتاً فیاض قدرت کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا، کم سنی کی غفلت اور بھول چوک سے وہ بری نہ تھیں۔ گھر میں آٹا گوندھ کر رکھتیں اور بے جاتیں۔ بکری آتی اور کھا جاتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا،
اس کی ٹکیاں پکائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگیں۔ شب کا وقت تھا، آپ آئے تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک پڑوس کی بکری آئی اور سب کھا گئی۔ دوسری مسن بیویوں کے مقابلے میں کھانا بھی اچھا نہیں پکاتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانگی انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا۔ وہی سال بھر کا غلہ تقسیم کرتے تھے، ضرورت کے وقت باہر سے قرض لاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی ہے تو سارا عرب مسخر ہو چکا تھا اور تمام صوبوں سے بیت المال میں خزانے کے خزانے لدے چلے آتے تھے۔ تاہم جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اس دن حضرت عائشہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہ تھا۔ عہد صدیقی میں بدستور خیبر کی پیداوار سے مقررہ غلہ ملتا رہا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں سب کے نقد وظائف مقرر کر دیے۔ دیگر ازواج کو 10,000 درہم سالانہ ملتا تھا، لیکن حضرت عائشہ 12,000 پاتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں اختیار دیا تھا کہ خواہ وہ غلہ لیں خواہ زمین لے لیں۔ حضرت عائشہ نے زمین لے لی، لیکن اس رقم کا اکثر حصہ فقراء اور مساکین پر وقف تھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی غالباً یہی طریقہ قائم رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ حجاز ہوئے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے۔ وہ خالہ کے تمام مصارف کے ذمہ دار تھے، لیکن جس دن بیت المال سے وظیفہ آتا اسی دن شام کو گھر میں فاقہ ہوتا ہے۔